معلومات کا نام علم نہیں ہے. معلومات تو کمپیوٹر میں بڑی ہیں، معلومات تو لیپ ٹاپ میں بڑی ہیں، معلومات تو آج موبائل میں بڑی ہیں. اور کتنی نسل خدا کی قسم اس کمپیوٹر اور موبائل میں بے ایمان بن رہے ہیں اور بے حیا ہو رہے ہیں. معلومات پہ ناز مت کر. بل لکھنا آتا ہے، رشتہ تیار کرنے آتے ہیں. علم معلومات کا نام نہیں، علم اس نور کا نام ہے جو زندگی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھڑاتا ہے. جب علم زندگی میں آتا چلا جاتا ہے، ابا کا ادب ہو رہا ہے، جب ماؤں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، جب باپوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، جب چچا خالہ پھپھی کی عزت محفوظ ہو جائے، جب بہن بیٹیوں کو شرم و حیا نصیب ہو جائے، پردے کی دولت نصیب ہو جائے، جب مؤذن کی اذان پہ تاجر سیاستدان مسجد میں آنا شروع ہو جائے، جب رمضان کا چاند نظر آنے پہ روزے رکھنے شروع ہو جائے، یاد رکھو جب حج کے فریضے پر حج کی تیاری ہو جائے، جب ترازو میں انصاف آ جائے، اور جب قلم میں دیانت آ جائے، جب توز میں فراڈ ختم ہو جائے، سلام ہے تمہارا ایمان بھی ہے، تمہارا علم بھی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پڑھا لکھا بھی جاہل ہے، ان پڑھ بھی جاہل. یہ جنگل کے درندے ہیں جو بستیوں میں اور بازاروں میں اور اسمبلیوں کی زینت. جنگل کے درندے بھی ان پہ شرما جاتے ہیں جتنی درندگی یہ کرتے ہیں. بیٹا باپ کا گریبان پکڑا ہوا ہے جائیداد کے لیے. مائیں اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں. بیٹی اپنی سہیلی کو اہمیت زیادہ دیتی ہے، ماں کو عزت کم دیتی ہے. بیٹا دوست کو عزت زیادہ دیتا ہے، باپ کو عزت کم دیتا ہے. چھانو معاشرہ. میں عمر کے اور معاشرے کے اس حصے سے گزر رہا ہوں، میرے پاس ہر طبقے کا دکھ ہے. میں نے جملہ کہا ہے، چھانو. کیا یہ شکوہ صرف ان پڑھوں سے اور انگوٹھا چھاپوں سے؟ کتنے پڑھے لکھے ایسے ہیں جن سے والدین پریشان ہیں. کتنی پڑھی لکھی بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے باپوں اور باپ اور ماں اور بھائیوں کی عزتوں کو داغدار کیا ہے اور پڑھی لکھی. علم غلط ہو گیا، علم غلط ہو گیا. جب سے علم کا مقصد پیسہ بنائے، جب سے علم کا مقصد سیٹ اور عہدہ بنائے، اس وقت سے یاد رکھو علم ایک کمیونگی کا نام بن گیا ہے. علم کی حقیقت چھین چکی. جب سے ٹیچر اور استاد کو بچے کے کردار پر محنت کرنا موضوع نہیں رہا، اس سے پیسہ لینا موضوع بن گیا ہے، تو پھر علم کی مسلط جہالت بن گئی. علم تو ایک تعمیر کا نام ہے، علم ایک کردار کا نام ہے، علم ایک گفتار کا نام ہے. علم وہ ہے جو چوک اور چوراہے اور بازار میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں، جہاں شبہ ہو کہ کسی کی وہ بیٹی ہو، وہاں نظروں کو جھکا دے. گھر سے نکلا بیٹا، گھر واپس آئے اور نظر کسی کی بہو بیٹی کو ناپاک نہ دیکھا ہو. بیٹی جائے اور ضرورت کے تحت بہن اور بیوی بازار میں واپس آئے تو اس پردے کی شرم و حیا کی چادر میں ہو کہ جس پہ ناپاک نظریں نہ پڑی ہوں. یہ علم والی